here okay. into the Pentagon. I haven't seen the story, unfortunately. And essentially the reporting by the Free Press is that they told him that the American military has a lot of might and they can do whatever they want, and the church should get on its side. Does that message sound correct to you? Is that something you would sign off on? So one, I with no disrespect to the Cardinal, I don't know who Cardinal Christophe Pierre is. He's the ambassador to the Holy See in the U.S. Oh, okay. I've met him before. Sorry, I just didn't remember the name. I've never seen this reporting. I'd like to actually talk to Cardinal Christophe Pierre and, frankly, to our people to figure out what actually happened. I think it's always a bad idea to offer an opinion on stories that are unconfirmed and uncorroborated, so I'm not going to do that. Mr. Reckler, on the question of Iran's enriched uranium, do you see a scenario in which the administration may be willing to agree to allow Iran to continue enriching uranium for civilian nuclear purposes? Well, look, what the president has said is that we don't want Iran to have the capacity to build a nuclear weapon. The president's also said that we don't want Iran enriching towards a nuclear weapon, and we want Iran to give up the nuclear fuel. Those are going to be our demands during the negotiation, and again, we're going to see what the Iranians are willing to give up. If they make a good faith effort to actually give us the things that we need to have a successful negotiation for the security of the American people, I think there's a lot on the other end. If they don't give us what we need, then I think it's going to be bad, but I'm optimistic that the Iranians are going to be smart, that they're going to negotiate in good faith. And your negotiating partner in Iran, and Kevin sort of asked about this already, but he essentially is saying that they're distrustful of the U.S. for, he tweeted out that 3 of the 10 points in the ceasefire framework have already been violated. They're distrustful of the U.S. What do you make of him tweeting that out before negotiation? So I thought it was interesting, actually, because I did see that tweet from Ghalibaf actually just a couple of minutes ago. And let me say a few things. First of all, he said that there are a few points of disagreement before the negotiation. Well, that must mean that there's a lot of points of agreement, because there's a 15-point plan floating around, there's a 10-point plan floating around. If he's frustrated about 3 issues, that actually means that there's a lot of agreement. That's point number 1. Point number 2, to respond to each of those issues, and I read it very closely, let me just say this. I actually wonder how good he is at understanding English, because there are things that he said that frankly didn't make sense in the context of the negotiations that we've had. But to address the 3 points, first of all, he talked about an attack that had allegedly happened on Iran and how that was a violation of the ceasefire. Ceasefires are always messy. An hour after the president announced the ceasefire, the Iranians launched a bunch of missiles. Then the Israelis responded. Then some of the Gulf Arab states responded. This is the nature of a ceasefire. No ceasefire ever goes without a little bit of choppiness. What we have been very clear about is that we want to stop the bombing. We want our allies to stop the bombing, and we want the Iranians to do the same thing. We're seeing evidence that things are going in the right direction, but it's going to take a little time. The second thing Ghalibaf said, which again I found fascinating, is he said, we refuse to give up the right to enrichment. And I thought to myself, you know what? My wife has the right to skydive, but she doesn't jump out of an airplane, because she and I have an agreement that she's not going to do that, because I don't want my wife jumping out of an airplane. We don't really concern ourselves with what they claim they have the right to do. We concern ourselves with what they actually do. And I think the president's been very clear on the enrichment question. Our position on that has not changed. I think the third thing that he said was Lebanon, okay? And again, I actually think that is a reasonable misunderstanding, but neither us nor the Israelis said that that was going to be part of the ceasefire. Again, we're working with people to try to get through some of these things, but it's really, fundamentally, we're on the right track. We got a lot more to do. We got a lot more that the Iranians are going to have to accept as part of this negotiation, but I think we've got a strong hand and we're going to play it well. Do you have Thank any you all. concerns Have a safe trip back. that the talks won't happen? उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपनी फौजी अहदाफ हासिल कर लिए हैं। ईरान ने वादा किया है कि वो अपने हुर्मुज़ को खोलेंगे, और हकीकत और सच ये है कि अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरानियों ने आबदा हुर्मुज़ खोलने का वादा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान की जानिब से 10 निकाती तजावीज़ सामने आई हैं, जंग बंदी का ताल्लुक से है, और लबनान पर हमले कभी भी सीज़ फायर मुआहदे का हिस्सा नहीं थे। ईरान ने अब जो निकात दिए वो हमें और पाकिस्तानियों को भी समझ आए हैं। ईरान ने जो दूसरी बार 10 निकात दिए, ट्रंप ने
ان کا حوالہ دیا تھا۔ ایران سے مذاکرات پاکستان کے ذریعے کر رہے ہیں اور ایران پر پابندیوں میں کمی کا معاملہ مذاکرات میں آ سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں، اس لیے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اس صورتحال میں بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی رہنماؤں سے میری بات نہیں ہوئی ہے اور امریکہ نے اپنی فوجی اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ حقیقت تو سچ یہ ہے کہ امریکہ اور ایران مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایران نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو کھول دے گا۔ اس صورتحال میں بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں، اس لیے پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ایران سے مذاکرات پاکستان کے ذریعے کر رہے ہیں۔ اسرائیلی رہنماؤں سے میری بات نہیں ہوئی ہے۔ جے ڈی وینس پاکستان کے لیے روانہ ہونے سے پہلے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ وہ امریکہ سے بات چیت کرے گا۔ زمینی حقیقت یہ ہے کہ ہم بات چیت کریں گے۔ ایران اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ہم سے بات کرے۔ ایرانی سسٹم کے کچھ لوگ ہیں جو ایسی چیزیں لیک کر کے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ امریکی صدر کی پوزیشن کو پاکستانی مذاکرات کاروں کو بتائی ہے اور زمینی حقیقت کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ امریکہ نے اپنے فوجی اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ امریکی نائب صدر سے سوال بھی ہوا تھا کہ لبنان پر جو اسرائیلی حملہ ہوا ہے اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اسرائیلی رہنماؤں سے میری آج بات نہیں ہوئی ہے، میں دیگر چیزوں میں مصروف تھا اور ہنگری میں موجود تھا۔ اس صورتحال میں بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں کہ اس لیے وہ پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں۔ ایران پر پابندیوں میں کمی کا معاملہ مذاکرات میں بھی آ سکتا ہے۔ سیز فائر میں لبنان کے معاملے پر ایران کی غلط فہمی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے کبھی بھی لبنان میں سیز فائر پر اتفاق رائے نہیں کیا تھا۔ اس بات کو واضح کیا جے ڈی وینس نے کہ جو لبنان پر حملے ہوئے اور اس تمام تر صورتحال کو لے کر امریکہ اور اسرائیل نے کبھی بھی لبنان میں سیز فائر پر اتفاق رائے نہیں ہوا تھا۔ میرے خیال سے ایرانی سمجھتے ہیں کہ لبنان سیز فائر معاہدے میں شامل ہے، لیکن ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ہمارا فوکس ایران پر ہے۔ ایران امریکہ جنگ بندی کی شرائط واضح ہیں۔ جنگ بندی یا اسرائیل کے ذریعے جاری جنگ، امریکہ کو کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ جنگ بندی اور اسرائیل کے ذریعے جنگ دونوں ساتھ نہیں ہو سکتے۔ دنیا لبنان میں قتل عام دیکھ رہی ہے، گیند امریکی کورٹ میں ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کیا امریکہ اپنے وعدوں پر عمل کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کشیدگی والے مقام پر کچھ سیز فائر کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، اس سے امن عمل متاثر ہوگا۔ شہباز شریف نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا کہ تمام فریق تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 ہفتے جنگ بندی کا احترام کریں، سفارتی کوششیں تنازع کے پرامن حل کو ممکن بنا سکیں۔